بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ فرما رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا اور کسی کو قتل کیے بغیر، یعنی قصاص کی صورت میں اگر کسی کو مار دیا جاتا ہے، یہ ایک صورت ہے، لیکن اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین پہ فساد برپا نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے عام معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کی، اور اس شخص کو کسی نے ان دو وجوہات کے بغیر قتل کیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایسے کسی شخص کو جینے کا موقع دیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو جینے کا موقع دیا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل سے ایک خبر جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، بلوچستان کے واقعے کا، زرک اور شیتل کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں فرضی نام ہے، کیونکہ کل تک رات تک یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس واقعے کا جو جائے حادثہ ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ کہ یہ واقعہ ہوا کہاں ہے بلوچستان میں۔ تو اگر جگہ معلوم نہیں ہے تو پھر کیسے ان دونوں کے نام معلوم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پہلے جگہ کا تعین ہوگا، اس کے بعد پھر لوگ جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ان کا تعین ہوگا، پھر ہی قتل ہونے والے دونوں افراد کے نام معلوم ہوں گے، لیکن یہ ایک فرضی نام ہے۔ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں اس لحاظ سے ہمارا ہر مسلمان کا، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا ایک اخلاقی فرض ہے کہ ظلم اور جبر اور استبداد کے خلاف وہ آواز اٹھائیں، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ آج 2025 ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور بڑا انصاف کیا ہے صرف اس شخص نے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی تو یہ آگ لگی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ایسے کتنی داستانیں ہوں گی جو ان پہاڑوں میں اور اس بولان کے ایک لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے میں، یا بولان سے آگے جو خضدار سائٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ براہوی یا بروہی برادری رہتی ہے، یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اور گمنام پہاڑ ہیں۔ تو ایسے پہاڑوں کے دامن میں ایسی کتنی داستانیں دفن ہو چکی ہوں گی آج تک، جو کہ میڈیا پہ نہیں آئی، صرف وہ آوازیں خاموش ہو گئی اور وہ داستانیں دفن ہو گئی۔ تو جس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے بڑا انصاف کیا ہے، اور یہ ویڈیو آئی سوشل میڈیا پہ اور ہر کسی کو پتہ چلا اور اس پہ آواز بلند ہوئی۔ تو یہ سوشل میڈیا ایک طاقت ہے ہمارے پاس، تو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے سب لوگوں کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم ایسے جبر، ظلم اور استبداد کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو ہوا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دو لوگ تھے، اور رات تک جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، ان کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو اس کے مطابق یہ ایک کہانی بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو دعوت پہ بلایا گیا تھا۔ 1.5 سال پہلے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، اور یہ 1.5 سال یہ لوگ اپنے علاقے اور اپنے گاؤں سے باہر رہے، تو ان کو دھوکے سے ایک دعوت پہ بلایا گیا، کھانے کی دعوت پہ کہ آؤ بھائی بیٹھیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں اب۔ اور جب یہ دونوں آ گئے تو وہاں سے ان کو پکڑا گیا، اور پتہ چلا کہ یہ دھوکہ ہے، کھانا ویسے ایک بہانہ تھا، اصل مقصد ان کو لانا تھا اور ان کو پکڑنا تھا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا، جو ان قبائل کا ایک معاشرتی المیہ ہے۔ دوستو، اسلام کا مزاج کیا ہے اس سلسلے میں؟ ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں اس اینگل سے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کو نام دیا جاتا ہے نا غیرت کے نام پہ قتل کا، تو اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ بعد میں کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو اولاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نکاح تھا، اور یہ کوئی بدکاری نہیں تھی جس کو غیرت کا نام دے کے قتل کر دیا جائے۔ نکاح میں شریعت نے اجازت دی ہے، جو آزاد مرد ہے، بالغ ہے، حر ہے، اور اس طرح کی عورت، کہ یہ مفوض الی رائے زوجین ہے، کہ میاں بیوی کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، اسی کی طرف اس کو چھوڑا گیا ہے شریعت نے، کہ ان کی رائے معتبر ہے، اس میں فیصلہ وہی کر سکتے ہیں۔
ایک عاقلہ بالغہ لڑکی اگر وہ نہیں چاہتی اور کوئی زبردستی اس کا کسی سے نکاح کرنا چاہتے تو وہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرات علماء اکرام اگر میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر لیں گے کہ وہ نکاح بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور شریعت نے اس معاملے میں اتنا احتیاط کیا ہے کہ جب عورت سے پوچھا جائے، ایک بالغہ لڑکی ہو، اگر وہ نابالغ ہے تو پھر انتظار کیا جائے گا کہ بالغ ہوتے ہی وہ کیا کہتے ہیں۔ تو فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے، جس لڑکی کا بلوغ سے پہلے نکاح کر دیا جائے تو یہ ایسا ہے جیسے کسی زمین پہ جو ہے نا شفع کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ بالغ ہو گئی تو بالغ ہوتے ہی اس نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ قابل قبول ہے۔ اگر اس نے انکار کیا تو نکاح ختم، شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور اگر وہ ہنس پڑی تو اس ہنسنے کو شریعت نے اس پہ محمول کیا ہے کہ یہ لڑکی خوش نہیں ہے، یہ مذاق اڑا رہی ہے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ میری شادی، میری نکاح، تو پھر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہنسنے کی صورت میں۔ ہاں اگر وہ خاموش ہو گئی یا وہ رو پڑی تو ان دونوں صورتوں کو شریعت نے معتبر کیا ہے کہ لڑکی خوش ہے۔ رونے کی صورت میں اس لیے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں جو اس کے بہہ رہے ہیں، اور خاموشی کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یہ خوش ہے۔ اگر یہ خاموش ہے تو اس کا مطلب کہ یہ خوش ہے۔ اگر یہ خوش نہ ہوتی تو یہ کہہ دیتی نا کہ میں یہاں نکاح نہیں کرتی، مجھے نہیں ضرورت۔ تو بہرحال یہ تو نکاح کی صورت ہے، میں ابھی تک نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ نکاح کا واقعہ ہے، اور یہ کوئی بدکاری نہیں ہے، اور ایک جملہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو زبان بولی جا رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے اس ویڈیو میں جو سنائی دے رہے ہیں جملے ہیں، وہ بیروہی زبان میں ہے۔ تو ہمیں تو بیروہی زبان کے الف با کا نہیں پتہ، تو وہ کون کیا بول رہا ہے لیکن نہیں پتہ، لیکن ایک جملہ منسوب کیا جا رہا ہے۔ 3 جملے ہیں جو تینوں بڑے دردناک ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو جملے گشت کر رہے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھیں بھروسہ کتنا ہے، ایمان کتنا ہے قرآن کریم کے اوپر۔ تو اس قرآن کریم کا بھی ان قبائلیوں نے لحاظ نہیں کیا، وہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہیں، وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور وہ لے کے اس کے بعد اس کو لے جا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، تو یہ بھی حق ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہ عام سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، گردش کر رہی ہے وہ ویڈیو۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکی کو نہ کسی طرح کا خوف ہوا، نہ اس نے کسی کے سامنے دامن پھیلایا کہ جی مجھے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، نہ اس نے بھیک مانگی، اور وہ بڑے دلیر انداز میں جا رہی ہے اپنے اس مقتل گاہ کی طرف، اور پرسکون انداز میں کھڑی ہوتی ہے، اور چہرہ اس کا ادھر کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ساری کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ ہم زندہ انسانوں کو یہ ایک خاموش پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ بھائی آپ لوگ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ایک عورت کیا کسی کے پاؤں کا جوتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کریں؟ ایک عورت کیا کسی کے دروازے کی لونڈی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کے ساتھ گفتگو کرے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق زندہ رکھے اور چلائے؟ نہیں، یہ حق تھا اور میں حق پہ ہوں۔ وہ لڑکی خاموش انداز میں ہمیں یہ پیغام دے رہی تھی کہ میں حق پہ ہوں، اور جس طرف میں جا رہی ہوں یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو میں دینے جا رہی ہوں، اور یہ آواز ہے، خاموش آواز، کہ یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ اکیلا میرا قتل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ جملہ کہا کہ گولی مارنے کی اجازت ہے، اور کس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے، کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرے۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں غیرت کے نام کے پہ قتل کرنے کی طرف۔ میرے بھائیو، ہمارے معاشرے میں عورت کو ایک ذرے کے برابر وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ وہاں ہم کسی بھی مسلمان کو غیرت یاد نہیں آتی۔ یہ ہمارا المیہ نہیں ہے کہ ہم غیرت کے نام پہ وہاں کچھ اقدامات کریں، یہ بات بتا دیں کہ بھائی ہم میں غیرت ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو قبائلی علاقے ہیں نا، خاص طور پہ بلوچستان کے دور دراز پسماندہ علاقے، یہاں تو یقین جانیں کہ عورت سے جو کام لیے جاتے ہیں، خانداری کے تمام تر کام عورت کرتی ہے، اور اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ وہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے۔ ایک عورت 2-3 گھنٹے سفر کر کے گڑھے میں پانی اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے آتی ہے اپنے گھر تک اپنے بچوں کو پلانے کے لیے۔ تو وہاں میں حیران ہوں کہ ان قبائلیوں کی غیرت یاد نہیں آتی۔ ایسے بہت سارے لاتعداد معاملات ہیں کہ وہاں پہ غیرت کسی کو یاد نہیں آتی۔ کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ یہاں بھی غیرت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونا چاہیے
کہ اس عورت کو حقوق دیے جائیں۔ حق دینے کی بات ہو جب تو وہاں پہ غیرت کسی میں نہیں جاگتی، اس عورت کو ایک بیڑ بکری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ چھوٹا سا معاملہ آ جاتا ہے تو یہاں غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ تو بھائیو، حد کیا ہے شریعت کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کا نام تھا، اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، اللہ کا حکم مجھ پہ قائم کرے۔ تو وہ عدل کا زمانہ تھا، انصاف کا زمانہ تھا اور خیر کا زمانہ تھا۔ گناہ ہے یہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد اس کو محسوس اتنا ہوا کہ وہ خود چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے اللہ کا حکم قائم کر دیں مجھ پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ اقرار علی نفسی ہی کر رہا ہے، خود اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے، خود مان رہا ہے، خدا کے پیش ہوا ہے، تو اس صورت میں شریعت کے معاملات میں اب دیکھیں کتابوں میں جہاں پہ اقرار علی نفسی ہو وہاں پہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بندہ خود اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے تو بات ختم۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے منہ موڑا کہ ممکن ہے یہ چلا جائے۔ دوسری مرتبہ اس نے آواز دی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، مجھے اللہ کا حکم میرے اوپر قائم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ نے شراب پی ہو، یعنی آپ کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تسلی کرنے کے لیے ہوا تھا۔ باقی شراب پینے کی کیفیت جو ہے وہ تو سامنے نظر آتی ہے بندے کو کہ نشے کی حالت میں ہے بندہ، وہ تو غلط نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی امت کو تعلیم دینا تھا کہ یہ بہت محتاط مسئلہ ہے، اس میں شریعت کسی بھی مرد کے یا کسی بھی عورت کے جذبات کا ماتحت نہیں ہے۔ شریعت کا اپنا مزاج ہے، جو فیصلہ شریعت نے کر لیا، جو حد شریعت نے متعین کر دی، ہمارا طبیعت اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ ہماری طبیعت کا محتاج تو نہیں ہے شریعت، وہ تو خود فیصلہ کرتا ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ نے شراب پی ہے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے شراب نہیں پی۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو فرمایا کہ سوچ لو، فیصلہ کر لو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اتنی تفصیلات کے بعد رجم کا حکم دیا، جس کو سنسار کرنا کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیو، جب وہ سنسار ہوئے تو اس سے متعلق باقی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں کوئی گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت ماعز نے تو ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ایک پوری امت پہ وہ توبہ تقسیم کر لیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ اب کون سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور اس کے بعد وہ جو خاتون تھی، اس کا نام تو تاریخ میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن غامدیہ کے نام سے، یعنی غامدی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو غامدیہ خاتون تھی، وہ آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے تو مجھ پہ اللہ کا حکم قائم کر لیں۔ تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پہلے اپنے بچے کو جنم دو، جاؤ۔ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، تو دوبارہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں، میرے اوپر اللہ کا حکم قائم کریں، بچہ پیدا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال تک جا کے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب وہ بچہ دودھ پینے کی عمر سے نکل گیا اور وہ کھانا کھانے لگ گیا، تو وہ اپنے بچے کو گود میں اپنے ساتھ لے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بھی میرا بچہ جو ہے وہ روٹی کھا سکتا ہے۔ غور کریں میرے مسلمان بھائیوں، کتنا عدل کا اور کتنا خیر کا زمانہ تھا کہ اس کے اوپر وہ جو گناہ سے ہوا تھا وہ بوجھ ایک پڑا ہوا تھا، وہ چاہتی تھی کہ یہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے، بار بار خدا کے پیش ہوتی تھی دربار رسالت میں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اس کے اوپر رجم کا جو حد ہے وہ قائم کر لیا جائے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ۔
4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مرد اگر آ کے اولاً تو ایک عام معاشرے کا جو عام فرد ہے اس کو تو سرے سے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کر لے۔ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، یہ خلافت کا کام ہوتا ہے، حدود قائم کرنا، قصاص قائم کرنا، اللہ کے احکامات کو جاری کرنا، یہ ریاست کا کام ہے، یہ تو خلافت کا کام ہے۔ انفرادی طور پہ ایک بندے کو یا یہ ایک خاندان کو یا ایک قبیلے کو یہ ہرگز اختیار حاصل نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن اگر کہیں پہ ریاست ہے، خلافت ہے، اور اس کے سامنے ایک بندہ پیش ہو کے کہتا ہے کہ جی فلاں خاتون کے بارے میں میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا خاندان میں کوئی ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اوس قبیلے کے سردار تھے، انصار صحابہ کرام میں سے تھے، اس نے جذبات میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اگر میں نے اپنے گھر میں کوئی ایسا ماحول دیکھا تو میں پھر بازار میں جا کے 4 گواہ لے کے آؤں گا کہ آؤ بھائی دیکھو میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں قتل کر دوں گا اس بندے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہ انظروا الی سیدکم فانہ غیور، اپنے سردار کی طرف دیکھو، یہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، وانا غیور منہ، میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منا، اللہ ہم دونوں سے بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ مطلب یہ تھا کہ غیرت کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں تو شریعت کا حکم ہے، اس کے سامنے تو سر رکھنا پڑے گا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا بس وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے، حرف اخیر ہے۔ تو بہرحال شریعت نے اس معاملے میں اس حد تک احتیاط کیا ہوا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے وہ تمام پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ایک قبیلہ، ایک شخص، ایک مرد اٹھ کے ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ انتہائی ناانصافی ہے، اور ہم سب کا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی اس بات پہ کہ جب کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے یہ بیان دیا ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جی یہ عید سے بھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، تو حیران کن طور پہ عید سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اور آج عید کے 1 مہینے کے بعد اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، اداروں کو پتہ چلا یا نہ چلا، اگر چلا ہے تو پھر یہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا راستہ کہ انصاف قائم کیا جائے، اور اگر پتہ نہیں چلا تو آج جبکہ کل تک یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ واقعہ کوئی جگہ معلوم نہیں ہے، تو سرفراز بگٹی صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عید سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہم سب کا ایک اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آواز اٹھانے سے کہیں نہ کہیں کوئی ایک جگہ پہ انصاف قائم ہو جائے گا، اور ایک جگہ انصاف قائم ہوا تو آنے والے وقت کے لیے اس ظلم اور اس جبر اور اس استبداد کا جو راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔